یا حسین 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 یا حسین حسین حسین. نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جسے جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسوں رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی. پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیہ وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنہ لبا صدائے تشنہ لبا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میان کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گھرا لعینوں میں کنبہ رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ 10ویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے کہ اہل ظلم
हम पे लाजिम था अब के तेग चले गजब की तेग चली कोई रोकता कैसे इमाम वक्त थे अल्लाह की रज़ा पे रुके अज़ाने असर सुनी अज़ाने असर सुनी देखा ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء خصوصا مولى حضرت أبو فضل عباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا زينب الكبرى وأم كلثوم وسكينة رقية بنت الحسين صلوات محمد وآل محمد صلوات. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Peace be upon Imam Hussein alayhi salam. Peace be upon Ali, son of Imam Hussein. Peace be upon the children of Imam Hussein. Peace be upon Lady Zainab, Lady Kulthum, the sisters of Imam Hussein. Peace be upon Abu Fazl Abbas, the brother of Imam Hussein. Peace be upon the loyal companions of Imam Hussein. Peace be upon Imam al-Mahdi alayhi salam. Salawat Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the 39th annual Arbaeen procession of Imam Hussein alayhi salam, organized by the Husseini Islamic Trust UK. This trust founded the very first Muslim procession of Arbaeen in Europe on the 18th of December 1982. We are gathered here today to mourn the most important day for humanity, which took place 1,338 years ago in the year 681 AD. Arbaeen, for us and for mankind, is a sacred day. It marks the date when the survivors of Karbala, who spent a year in captivity in truly terrible, torturous conditions, were released from prison in Damascus and arrived back on this day in Karbala, Iraq, to finally mourn their dead. They also carried with them the sacred head of Imam Hussein alayhi salam, which had previously been taken to Damascus. On Arbaeen, this holy head was finally reunited and buried with Imam Hussein's body in Karbala. This year, according to the governor of Karbala, more than 25 million people gathered in Karbala, which was yesterday, to mourn for Imam Hussein alayhi salam and his companions. The very first public mourning procession of Imam Hussein, recorded in our history books, which took place outside of Karbala, was on the streets of Baghdad in 962 AD. This day is commemorated in every corner of the world, not just by Muslims, but mankind. A few guidelines for you, which I'll give you after the talks. Can we now please start? Salawat Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, it is a pleasure and an honor to have been invited once again to speak at this important event of everybody remembering the most significant martyrdom in the history of humanity, and to remember the values that were being upheld through that martyrdom. And today I'm going to say a few words about these survivor
of Karbala, Sayyidah Zainab, salam alayha. Sometimes we feel that so many trials and tribulations happen to us in our lives that we just want some peace, we want some respite, and we want to live what looks like a normal life. We get tired of the struggles and the difficulties. When we look at the life of Sayyidah Zainab, salam alayha, Allahumma salli. By the time she reached Sham, she had already undergone the death of her mother at a young age, growing up without Lady Fatima Zahra, salam alayha. She had already lived through the trials and tribulations of her father, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, and witnessed him being assassinated. And then after that, she saw the trials and tribulations that her brother Imam Hassan alayhi salam went through. Witnessed her brother Imam Hassan being poisoned. Is this not enough already that she had to grieve over? Then she accompanied her brother Imam Hussein alayhi salam to Karbala. Her sons were killed. Her brother was killed. Nephews, nieces killed by the tyranny of the world. This is the tyranny that we are seeing today. The unjust killings all across the globe. This is what she lived through. Not just on a personal level, but on a cosmic level. She saw the violation of haqq, the violation of truth. She saw the greed and the cunning and the deception of humanity. She, as we know, was paraded through the streets after she was captured, and the women were captured. Not only has she seen all her beloved family members killed and assassinated, but she has also experienced people trying to humiliate her, dragged in front of the tyrant of the day. And we know very well in her speech, from her speech to that tyrant, Yazid, La'natullah alayh, that she was not afraid. No one could humiliate her. You can try if you want. Do what you want. Try humiliate me. Try to destroy my family. Try to put out the light of this message. Do what you want. You're not going to succeed. Sayyidah Zainab salam alayha provides a message of hope for us today. This is the oppression that we see in the world today is what is mentioned in the Holy Quran. It is what was mentioned about the lives of the previous prophets, how they were killed by their own people and other people. It's the message of what happens to our own prophet. This is the nature of the world in which we live today. Thank you, Sister Dr. Rekabatu. I'd now like to welcome to the stage Hujjatul Islam Sheikh Abu Ali Hilli, who recites 5 minutes in Arabic. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad, salawat. Sallallahu
الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا سيد الشهداء. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى إخوة الحسين، لا سيما حامل اللواء أبي الفضل العباس، وعلى الحوراء زينب التي استطاعت أن تقف في وجه الطاغية يزيد مخاطبة إياه: يا يزيد كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولن تمحو ذكرنا، وإن أيامك إلا بدد وجمعك إلا عدد. وقفت الحوراء زينب في وجه الطاغية، وانقلب الأمر على يزيد في عقر داره، فأمر أن يرحل بالسبايا، وعلى رأسهم الإمام زين العابدين الذي خطب خطبة لاهبة في عقر دار يزيد بن معاوية. نعم أخذوا الرؤوس معهم. قم جدد الحزن بالعشرين من صفري، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل في الحفر. حينما وصل الركب إلى كربلاء نظر الإمام زين العابدين إلى جابر، وما أدراك ما جابر. بمجرد أن سقط نظر الإمام على جابر بثه شيئا من آلامه، قال: يا جابر، ها هنا، يعني في كربلاء، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبح أبي عبد الله الحسين، أبو عبد الله الحسين، ها هنا سبيت نساؤنا. كربلاء لا زلت كربلاء، وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. أقول سيدي يا أبا عبد الله، يا معشوق الملايين، يا من زحفت إليك الملايين لكي تجدد لك عهدا وعقدا وبيعة، يا أبا عبد الله، هذه الآلاف من الأخوة والأخوات يجددون لك العهد من قلب العاصمة البريطانية من لندن. أقول سيدي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والظام ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديد الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وترفع هذه النفوس الصغار أمنا إلى حرم أمنعي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين جميعا وعلى الحسين.
وعلى أصحاب الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين، لا سيما الحوراء زينب بطلة كربلاء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا حرمنا الله شفاعة أبي عبد الله. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. Our thanks to Hujjat al-Islam Sheikh Abu Ali Hilli for his Arabic majlis. I'll now invite our regular Reverend Frank Julian Gelly. Assalamu alaikum. Not too close. It is a great honor to be with you today once again, as Waqar was saying the third time. Someone described me recently as a notoriously eccentric vicar, because someone said, "You like Muslims too much." And I said, well, I especially like Shia Muslims very much. And I always feel happy when I'm with Muslims. I really do. I'm not sort of being complimentary, because I know a Muslim care for God and care for God's law. And how could I not, as a Christian, rejoice at that? Now, Waqar mentioned the book which I've written recently is called Imam Hussein Forever, Karbala Forever. And in the sentence which is at the front of my book, there is a quotation from Imam Hussein. God is he who knocks down tyrants. God is he who knocks down tyrants. And tyrants are our common enemies. A tyrant is the enemy of a common good. A tyrant is like a monster who devours innocent people. And of course, you know, Imam Hussein was killed at the behest of a tyrant. The tyrant pseudo Khalifa of Damascus, who wanted to destroy the Prophet's grandson. You know, in my book I mentioned that very moving for me when I did my research, and I found that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet so loved his grandchildren, Hassan and Hussein, that they played with him on his knees, how he caressed them, how much he kissed them and loved them. It's so very moving. And Hussein was destroyed not only because he represented true Islam, but also because the Prophet loved him so much. And the tyrant of Damascus, of course, hated that, because he knew he was a usurper, he was a phony Khalifa, he was a tyrant. Well, tyranny, my friends, takes many forms. Sometimes it's an individual, can be like Saddam Hussein. Sometimes it's a system. It can be a system of corruption. The word in the Quran, fasad. A system which is determined on corrupting people, especially young people, as Dr. Musters will say earlier on. All our young people, not just Muslim, Christians as well, are frightened by a system of corruption, which is materialism, which is hedonism, love of pleasure, which is a perversion of religion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Alhamdulillah, I'm very honored, alhamdulillah, to be here with you
in a very noble gathering in this country. And actually Arbaeen, it's not a simple day, it's a very significant, has a very significant role in our religion. Of course, because Imam Hussein belongs to whole human being, so Arbaeen, it's not only for Muslim. No matter we are Shia or Sunnah, no matter Muslim or non-Muslim, Imam Hussein belongs to all, so Arbaeen belongs to all. Why Imam Hussein belongs to all? Because he stood against injustice, and everybody are against injustice. So Imam Hussein is a representative of everybody who loved justice. So we love Imam Hussein because he stood against injustice and to establish justice. From a long time ago, I was thinking that in every country they have a special day. It used to be called, or still are called, Hero Day. Every country they have their hero days. Because I was thinking, if a Muslim or a human being wants to have a hero day, which day would be the best day to declare as a hero day? Then I realized, I thought maybe Arbaeen is the best day to be called as a hero day. We can commemorate, we can have a great ceremony to declare that Hussein is our hero, so Arbaeen is the hero day. So inshallah from next we openly we say Arbaeen is going to be a hero day for everybody, not only for Muslim, not only for Shia, even not for only for some group of the Shia. It's hero day for all human beings, for all human beings. So we try our best to show that Hussein is our hero, and we are going to give our life to Hussein. Now we gathered here to say, oh Hussein, if 1400 years ago we were not there to help you, we were not there to answer your call, Hal min nasirin yansuruni, now we are here. We are going to tell you, oh Hussein, Salmun liman salamakum, our help is ready. We are against your enemy. We are friends with your friends. Now you tell me who is your friend. Then I'll be his friend. Very openly we can find in his books, in his words, in his speeches, in his khutbah, in different cases, in different places, that he introduced his friends to us. When he was asked to do bay'ah with Yazid, he did not say, I'm not going to do bay'ah with Yazid. He said, Misli la yubay'u misla Yazid. Means I'm not going to do bay'ah, I'm not going to shake hand, not with Yazid. He said, with somebody like Yazid. This is a very important message. Means whoever his act is like Yazid, whether he is in the time of Yazid or 1400 years later, he will be friends of Yazid. So Imam Hussein is against the Yazid. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله لك الأداء يا رسول الله أحسن الله لك الأداء يا فاطمة الزهراء أحسن الله لك الأداء يا أمير المؤمنين أحسن الله لك الأداء يا أيها المجتبى أحسن الله لك الأداء يا إمام مهدي عجل الله تعالى فرجه أحسن الله لكم الأداء يا أهل الأداء अदादारान मजलूम करबला वक्त की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का दीन
جو جناب آدم سے چلا پیغمبر تک آیا، یہ دین انسانیت کا دین تھا، انسانیت کے لیے نظام حیات جس نے مرتب کیا ہے اور دیا ہے، اسی دین کا نام اسلام ہے۔ جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ لا خبر جا ولا وحی نزل، کیسا خدا اور کیسا نبی، کیسی حدیث اور کیسا قرآن، جب اس دین کا انکار ہوا تو اجتماعی قربانی کے لیے، اس انسانیت کے مذہب کو بچانے کے لیے امام حسین نے وطن چھوڑا۔ اور اب مجھے کہنے دیجئے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر پوری انسانیت کو زندگی عطا کی ہے، اور شاید یہی راز ہے کہ کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو، رسول اللہ کا غم نہیں مناتا، مولا کا غم سب نہیں مناتے، سیدہ جناب سیدہ کا ماتم سب نہیں کرتے، لیکن امام حسین کا ماتم ہر قوم کرتی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ اس مظلوم نے بھرے گھر کی قربانی دے کر کربلا میں یہ نعرہ دیا تھا، انا قتیل الابرہ، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ دن بھر میرا مظلوم امام ایک ایک لاش اٹھاتا رہا اور روتا رہا، لیکن عزادارو، جب میرا مظلوم امام شہید ہو گیا تو اب رونے والے رو نہیں سکتے تھے، تو کائنات نے غم منایا ہے۔ ہر قوم حسین کا غم کیوں نہ منائے؟ آسمان سے خون برسنے لگا، پتھروں سے خون ابلنے لگا۔ امام مظلوم کی مظلومیت کی نشانی ہے کہ امام نے ایسی قربانی پیش کی ہے کہ پوری کائنات غم منا رہی ہے۔ تو ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے امام کا غم کیوں نہ منائیں؟ اس لیے ہماری پہچان بن گئی ہے اربعین، خاص طور پر اس لیے کہ غم کے ایام تمام ہو رہے ہیں، تو اس آخری دن میں ہم اپنے امام کا غم منانے کے لیے پوری قوم آمادہ ہے۔ جس قربانی کے اوپر بھی ہو، ہم اس غم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بس اس منزل میں آنے کے بعد صرف اتنا کہوں گا کہ ارباب اعضاء اسیر ہوئے، شہادت کے بعد اہل بیت، آخری جملہ ہے میرے عزیزو، ظاہر ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، میں اتنی بات تمہید میں کہہ دی۔ میں ماتم دارو، اہل بیت کو اسیر کیا گیا، یہ اسیری بھی اس شہادت کی بنیاد بنی، اور ان اسیروں میں ایک کمسن بچہ بھی اسیر ہے اور قیدی ہے۔ ایک کمسن بچہ ہے اور ایک کمسن بچی ہے، دونوں کے عجیب کارنامے ہیں۔ شام کے دربار میں جب ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا، اس خطبے سے انقلابی کیفیت ہوئی، تو یزید نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے گھبرا کر درباریوں سے رائے مانگی تھی کہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سارے درباریوں نے مشورہ دیا تھا کہ سب کو قتل کر دو۔ اس کمسن بچے نے، جس کا نام امام محمد باقر ہے، کھڑے ہو کر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہا تھا، یزید تیرے درباریوں نے تجھے غلط مشورہ دیا ہے۔ کل فرعون نے بھی ہارون موسیٰ کے لیے رائے مانگی تھی، ان کے درباریوں نے ان کو صحیح مشورہ دیا تھا، تیرے درباریوں نے غلط مشورہ دیا ہے اور بھیجا نہیں ہے۔ اس لفظ پہ چونکا یزید، کیوں بھیجا نہیں ہے؟
آخری فطرہ ہے میرے عزیزو. امام نے فرمایا کہ نبی اور آل نبی کو وہی قتل کرے گا جو کم اصل ہوگا. وہ اس فطرے کو سن کے یزید نے سر جھکا لیا. قیدی قتل کر دیے جاتے. اگر میرا 5واں امام کنسل امام دربار شام میں لڑ رہا ہوتا سب شہید کر دیے جاتے. تو فطرہ مجھے کہنے دو, ایک کمسر بچہ تھا جس نے قیدیوں کو قتل ہونے سے بچا لیا, اور ایک کمسر بچی ہے جس نے اپنی قربانی دے کر قیدیوں کو رہائی دلا دی. رہائی کے بعد یہ قافلہ جہنم منانے کے لیے کربلا آ گیا. واہ حسینہ واہ مظلومہ یا ماتم حسین. يا حسين 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 يا حسين حسين حسين